السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، میرا عنوان ہے اسلامی سفر۔ مسلمان کا سفر کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام نے مسلمان کو سفر کرنا اور کیسے سفر کرنا بتایا ہے۔ سفر کے آداب بتائے، سفر کے طریقے بتائے کہ مسلمان کو اپنے سفر میں بدشگونی بدفعالی نہیں لینا چاہیے۔ آج کے دن میں سفر کروں گا تو ایسا ہوگا اور ایسا ہو جائے گا، لیکن اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ سفر کرتے ہیں تو کبھی بھی کسی وقت میں بھی سفر کر سکتے ہیں، کوئی بھی دن سفر کر سکتے ہیں، کوئی بھی وقت میں آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اسلام نے اسے منع نہیں فرمایا۔ آپ کا سفر چاہے خشکی کا ہو یا دریا کا ہو، یا آپ کا سفر موٹر سائیکل کا ہو یا ہوائی جہاز کا ہو یا بس کا سفر ہو، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام نے ہمیں کن چیزوں کی اجازت فرمائی اور کیا کیا آداب ہمارے لیے ارشاد فرمائے۔ اسلام میں سب سے پہلے کوئی بھی عمل کرنے کے لیے آداب ہی بتاتے ہیں، فرائض بعد میں بتاتے ہیں۔ یہ اصول ہے۔ جب تک آدمی کو اصول معلوم نہیں ہوتے اور آداب معلوم نہیں ہوتے تو اس پر عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے، دقت اٹھانی پڑتی ہے، اور آدمی اس سے لا علم ہو جاتا ہے کہ اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے عام لوگ زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اس طریقے سے ہم کو بھی بسر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن سفر ایک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یہ بھی جو آدمی سفر کرتا ہے۔ آپ کسی بھی دن سفر کریں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے دن کا انتخاب فرمایا وہ جمعرات کا دن ہے جس میں آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے جمعہ کے دن سفر کا ارادہ کیا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد سفر کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آداب سفر میں تنہا کوئی سفر نہ کرے، عورت تو بالکل تنہا سفر نہ کرے، 1 سے 2، 2 سے 3 آپ کے سفر میں ہو جائے تو اسے اپنا ایک ذمہ دار طے کر لے۔ اگر آپ کو کہیں آرام کرنے کا وقت اور موقع ملے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام اور استراحت کے لیے بہت احتیاط فرماتے تھے اور بہت کوشش اور فکر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرتے تھے۔ تو اسلام نے ہم کو یہی اجازت دیا کہ جلد سونے سے پہلے آپ تھوڑا جانچ لیں کیا یہاں آرام کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد آداب میں سے یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب آپ سفر کرنے کا ارادہ کریں پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ کتنے دن کا سفر کر رہے ہیں۔ 15 دن سے
کم کا سفر ہے یا 15 دن سے باہر کا آپ کا سفر ہے؟ 15 دن سے کم کا سفر ہے تو آپ کو قصر ہی کرنا پڑے گا، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز آپ کو ڈسکاؤنٹ میں دیا جا رہا ہے اسلام کی طرف سے، آپ 4 رکعت پڑھنے کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اس میں بھی اسلام نے بتایا کہ آپ کو سہولت ہے، آپ اطمینان کے ساتھ سنت و نوافل واجب ادا کر سکتے ہیں تو کرو، لیکن آپ کو اتنا وقت نہیں ہے، صرف فرض ادا کرنے کا وقت ہے تو آپ صرف فرض ادا کر لو، آپ کو مہلت اور موقع دیا گیا ہے۔ لیکن سفر میں آدمی کو اللہ کی احکام توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ چاہے آپ سفر میں بہت بھیڑ بھاڑ ہے اور آپ سفر اپنے بس میں کر رہے ہیں، اپنی اپنی خاص گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز کا خیال رکھو، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ فرض ہی ہے، جس کو ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن اس کے طریقے اور اس کے آداب بھی بتائے۔ آپ اگر 15 دن سے زیادہ اپنے سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کو جو حضر میں 4 رکعت ظہر کے پڑھتے ہیں، حضر میں جو آپ عصر کے اور عشاء کے 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں، تو ٹھیک اسی طریقے سے اپنے 4 رکعت جو ہے اپنے سفر میں وہاں پہنچنے کے بعد بھی آپ کو ظہر اور عصر عشاء میں 4 رکعت نماز پڑھنا ہوگا، اس وقت جب کہ آپ کو 15 یا 15 سے زیادہ دن کا آپ کا وہاں قیام ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایتوں میں ملتا ہے، آپ جہاں سفر میں گئے ہیں، آپ کا اگر وقت ہو جائے تو وہاں اور زیادہ رکنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ آپ کا سفر ہو جائے تو فوراً وہاں سے واپسی کر لو، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ بعض لوگ سفر میں جاتے ہیں، بلا ضرورت وہاں یا تو رک جاتے ہیں، یا تو جہاں ہم گئے ہیں یا تو ان کو ہمارے سے تکلیف ہوتی ہے، تو اسلام نے فرمایا کہ ایذا اسلام نے اجازت نہیں دی، بلکہ حرام ہے ایذا کسی کو پہنچانا۔ آپ نے اپنا سفر طے کیا، اپنا کام وقت مکمل کر لیا آپ نے، تو اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ جلدی سے وہاں سے واپس ہو جاؤ۔ اور چند باتیں ہیں اسلام کی طرف سے، آپ جب سفر میں جانے کے بعد جب واپس ہوتے ہیں تو دن کا انتخاب کرے، رات کا انتخاب نہ کرے، اور اچانک رات کو اپنے گھر کو نہ پہنچے۔ یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہیں۔ دن میں پہنچنے میں کسی کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، رات کو اچانک آپ گھر میں آتے ہیں یا کسی اور جگہ آپ پہنچتے ہیں تو دونوں جگہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، کیونکہ رات کا وقت کیسے ہوتا ہے پتہ نہیں۔ اس لیے آداب اسلام میں ہے کہ آپ جب سفر کر کے یا اپنے گھر بھی لوٹ رہے ہو تو جلد لوٹنے کی کوشش کرو۔ آگے اسلام نے یہ فرمایا کہ جب سب سے پہلے اپنے وطن میں پہنچ جاؤ تو اسلام یہی کہتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اپنے محلے کی مسجد میں، اور مسجد سے پھر اپنے گھر کو جانے کی اجازت دی اسلام نے، کہ سیدھے آپ سفر سے آنے کے بعد سیدھے آپ کو گھر جانے کی اجازت نہیں دیا گیا، بلکہ آپ سفر سے واپس آئے ہیں تو سیدھے مسجد کو آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اس کے بعد اپنے گھر کو جاؤ۔
آداب خوبصورت آداب میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر کے افراد کسی سفر سے واپس آ رہے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کچھ شیرینی وغیرہ لے کر آئے۔ آداب سفر کی واپسی پر یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ جو گھر کے بچے ہوتے ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا لایا جا رہا ہے، تو ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن اسلام ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے آداب سفر بتاتا ہے کہ آپ کا سفر کیسا ہونا چاہیے۔ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ سفر میں آپ کے ساتھ فرشتے مصابحت کرتے ہیں۔ اگر آپ گانا بجانا گناہوں کی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو تمہارے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے وہاں برائی انسان کو کراتا ہے۔ اس لیے آپ سفر میں جاتے ہیں تو دو چیزوں کا خیال رکھیں، ایک تو اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، دوسرے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ دعا پڑھ کر جائیں، سیدھا قدم رکھ کر جائیں، آسمان کو دیکھیں، اپنے افراد کو دیکھیں، مسکرائیں اور اپنے سفر کو کامیاب بنائیں۔ سفر میں لڑائی جھگڑے کا موقع ہو تو بھی لڑائی جھگڑے کو آپ موقع نہ دیں، کیونکہ سفر جو ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس سے آدمی کو سفر میں بڑی تھکان محسوس ہوتی ہے، اور آدمی جتنا بھی آسائش اور آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے سفر میں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی تصدیق آتی ہے کہ سفر تو سفر ہوتا ہے، سفر میں آدمی کو دقتیں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آج ہمارا سفر جو ہوتا ہے، ہم جو ہے خوشی کے مارے ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آداب بتائے، ان سفر میں ان آداب کا خیال نہیں رکھتے، اور ہمارا سفر میں کئی نمازیں ہماری چلی جاتی ہیں اس کا بھی ہم خیال نہیں رکھتے۔ لیکن آج بھی اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو سب سے پہلے سفر میں اپنا قدم اٹھاتے ہیں تو اپنے ساتھ قرآن شریف ساتھ میں لے لیتے ہیں، اپنے ساتھ جائے نماز لیتے ہیں، اپنے فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسے سفر میں اللہ کی طرف سے برکتیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات اور آداب سفر میں لکھا ہے علماء نے، جب آپ کو چاروں طرف سے یہ بات پہنچ رہی ہے کہ فلاں دن فلاں وقت میں فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو آپ کو جو ہے سفر کرنے میں آپ کو دقت محسوس ہوگی، ہو سکتا ہے آپ بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے علماء نے بھی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ایسے خطرات کے موقع پر سفر نہ کرو، اپنی جگہ پر مقیم رہو، اپنے جگہ پر رہو، جب یہ خطرہ ٹل جائے تو اس وقت آپ کو سفر کرنا چاہیے۔ میں اشارتاً آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیا، لیکن جو ہے حالات ہمارے ایسے ہی ہیں۔ لیکن آگے ابو داؤد کی روایت میں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اکثر انسان کو جو ہے سفر کرنے میں جو ہے آسانی معلوم ہوتی ہے، اور رات میں اکثر جو ہے زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے، لیکن جب خطرات کا ماحول بڑھ جائے تو اس وقت رات میں سفر مت کرو۔ حدیث میں یہ بھی لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت برکت کی دعائیں فرمائی ہے، اس لیے فجر کی نماز پڑھ کے اپنا سفر شروع کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔